آپ کو پتا ہے کہ امیر لوگ بینک سے قرضہ کیوں لیتے ہیں؟ یہ بات سننے میں عجیب لگ سکتی ہے، لیکن ایک ہی چیز یعنی قرض کسی کو زندگی بھر کا مقروض بنا سکتی ہے اور کسی کو ارب پتی بھی۔ فرق نہ قسمت میں ہوتا ہے اور نہ ہی بینک میں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، بلکہ سوچ اور اس کے استعمال کے طریقے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ آج اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ہر مہینے قسطوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ملیں گے جو بینک کے پیسے سے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں۔ اور یہی وہ باریک لائن ہے جو عام انسان اور کامیاب انویسٹر کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ اچھا، اب قرض کی بات کریں تو قرض بذات خود نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے۔ اصل کھیل یہ ہے کہ اسے کس پرپز کے لیے لیا جا رہا ہے۔ فائنینس کی جو دنیا ہے نا، اس میں قرض کی دو بنیادی ٹائپس ہوتی ہیں، گڈ ڈیٹ اور بیڈ ڈیٹ۔ گڈ ڈیٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کو پیسے کما کر نہیں دیتا بلکہ آپ کی جیب سے نکالتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 20% سالانہ شرح سود کے اوپر گاڑی لیتا ہے تو ہر مہینے اس کی تنخواہ کا بڑا حصہ انسٹالمنٹ میں چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی گاڑی کی قیمت ہر سال کم ہوتی رہتی ہے نا۔ یعنی ایک ایسا اثاثہ جو صرف ویلیو کھو رہا ہے بلکہ مسلسل ایکسپینسز خرچہ بھی مانگ رہا ہے، پیٹرول کا خرچہ، مینٹیننس کا خرچہ، انشورنس کا خرچہ، تو یہ سب کچھ ملا کر ایک خالص خرچ بن جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا ڈیٹ۔ دوسرے ڈیٹ کی آتے ہیں، وہ ہے آپ کی جو آپ کو آمدنی دے۔ فرض کریں ایک شخص 20 لاکھ روپے کا قرض لے کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرتا ہے یا کوئی ایک ایسا ایسٹ خریدتا ہے جو کرایہ دیتا ہو۔ اگر وہ کاروبار یا اثاثہ ماہانہ آمدنی پیدا کرے جو اس کی قسط اور سود سے زیادہ ہو تو یہ قرض اس کے لیے پھر فائدہ مند بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو ایک عام انسان اور ایک انویسٹر کو ایک دوسرے سے ڈیفرینشیٹ کر دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ بھی آتا ہے جسے لیوریج کہا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں لیوریج کا مطلب ہے کم پیسے سے بڑا کام کرنا۔ فرض کریں کسی کے پاس صرف 2 کروڑ روپے ہیں لیکن وہ 10 کروڑ کا کمرشل پلازا خریدنا چاہتا ہے تو وہ بینک سے 8 کروڑ قرض لے لیتا ہے اور 2 کروڑ اپنی جیب سے دے دیتا ہے۔ اب اس کے پاس 10 کروڑ کا ایسٹ ہے۔ اگر اس پلازے سے سالانہ 2 کروڑ روپے آتے ہیں اور بینک کی سود کی مد میں 1.6 کروڑ روپے بنتا ہے، مطلب 20% کے حساب سے، تو اس کے پاس سالانہ 40 لاکھ روپے بچ جاتے ہیں۔ تو یہاں تک تو صرف کیش فلو کی بات تھی، اصل فائدہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایسٹ کی قیمت بڑھتی ہے، اپریسیشن جب ہوتی ہے۔ تو یہی پلازا 5 سال میں 10 کروڑ سے بڑھ کر 20 کروڑ کا ہو جائے تو اس شخص نے صرف 2 کروڑ لگا کر 10 کروڑ کا فائدہ حاصل کیا۔ اور یہی وہ طاقت ہے جسے لیوریج کہا جاتا ہے، دوسروں کے پیسے استعمال کر کے دولت بنانا۔ اب ایک اور اہم حکمت عملی سمجھتے ہیں جو دنیا کے بڑے انویسٹر استعمال کرتے ہیں۔ تو عام انسان کیا سمجھتا ہے کہ جب کسی امیر کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی پراپرٹی یا شیئرز بیچ دیتا ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ امیر لوگ اپنی قیمتی اثاثے نہیں بیچتے بلکہ ان کے خلاف قرض لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 50 کروڑ روپے کے شیئرز ہیں تو وہ انہیں بیچنے کے بجائے بینک کے پاس جا کر رکھے گا اور ان سے قرض لے لیتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اثاثہ بیچتے ہیں تو ان پر کیپٹل گین ٹیکس لگ سکتا ہے، لیکن قرض لینے پر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا کیونکہ آپ صرف ادھار لے رہے ہوتے ہیں، کمائی نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی طرح امیر شخص کے پاس کیش بھی آتا ہے اور اس کا اثاثہ بھی اس کے پاس رہتا ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے، اور یہی سائیکل بار بار چلتا ہے۔ اور جیسے جیسے اثاثوں کی قیمت بڑھتی ہے وہ مزید قرض لے لیتا ہے اور نئے مواقع میں انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے۔ اس کو بعض لوگ بائی بورو اینڈ ریپیٹ کی اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں پاکستان جیسے ملک کی جہاں سود کی ریشو اکثر 20% یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ یہاں سسٹم کام نہیں کر سکتا، لیکن اصل سیکرٹ صرف انٹرسٹ ریٹ میں نہیں بلکہ انٹرسٹ اور مہنگائی کے تعلق میں۔ فرض کریں مہنگائی 25% ہے اور آپ نے 10 کروڑ روپے قرض لیا، اور اگر آپ اس رقم کو ایسے ایسٹ میں کھپا دیتے ہیں جن کی قیمت مہنگائی کے ساتھ بڑھتی ہے جیسے زمین، سونا یا کمرشل پراپرٹی، تو وہ تو 2-3 سال میں اس اثاثے کی قیمت 10 کروڑ سے بڑھ کر 15 یا 16 کروڑ ہو سکتی ہے، یعنی تقریباً 50 سے 60% اضافہ۔ اور دوسری طرف آپ بینک کو سود بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک اہم پہلو یہ سمجھنے کی یہ بات ہے کہ روپے کی ویلیو آج کے 10 کروڑ اور 2 سال بعد کے 10 کروڑ کی قوت خرید ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، مہنگائی کی وجہ سے بعد والے 10 کروڑ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، یعنی آپ نے بینک سے زیادہ ویلیو والا پیسہ لیا اور کم والا ویلیو والا پیسہ واپس کیا۔
اس لیے کامیاب سرمایہ کار صرف سود کی شرح نہیں دیکھتے بلکہ مہنگائی، اثاثوں کی گروتھ اور کرنسی کی ویلیو کو بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم وارننگ یہ بھی ہے کہ قرض ایک ڈبل ایج جو ہے نا سوارڈ ہے، یعنی دو دھاری تلوار ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر صحیح استعمال کریں تو آپ کو اوپر لے کے جا سکتا ہے، لیکن اگر غلط استعمال کریں تو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا خطرہ اوور لیوریجنگ ہے، یعنی حد سے زیادہ قرض لینا۔ فرض کریں آپ نے 10 کروڑ کا قرض لے کر ایک پلازا خریدا اور حساب لگایا کہ کرایہ آئے گا، قسط بھی نکلے گی اور پروفٹ بھی ہوگا، لیکن اچانک مارکیٹ خراب ہو جاتی ہے یا کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، کورونا، اور کرایہ دار پلازا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ کے پاس انکم صفر ہے، لیکن بینک ہر مہینے اس کو آپ سے قسط چاہیے۔ تو ایسے حالات میں مسئلہ شروع ہوتا ہے، قسطیں رکتی ہیں، جرمانے لگتے ہیں، بینک ضمانت ضبط ہو جاتی ہے اور آپ کی کریڈٹ ہسٹری بھی خراب ہو جاتی ہے۔ ایک غلط فیصلہ سالوں کی محنت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے کامیاب سرمایہ کار ہمیشہ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی تمام انویسٹمنٹ قرض پر نہیں لیتے اور ہمیشہ ایک بیک اپ پلان بھی رکھتے ہیں۔ وہ ایسے اثاثے خریدتے ہیں جو مشکل وقت میں کبھی نہ کبھی آمدنی ضرور دیتے رہیں۔ اور آخر میں بات صرف اتنی ہے کہ قرض دشمن نہیں ہے، لیکن اندھا استعمال یہ دشمن ہے۔ اگر آپ قرض کو خرچ کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ آپ کو غریب بنا دے گا، اور اگر آپ اسے اپنی انکم پیدا کرنے کے لیے، اثاثوں کے لیے استعمال کریں گے تو یہی قرض آپ کی فائنینشیل فریڈم کا حصہ بن سکتا ہے۔ قرض صرف سوچ، پلاننگ اور ڈسپلن کا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔